میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تو حدیث مباہلہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے سب کرنے کا کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے، اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے ماموں نے سب کرنے کو کہا، اور یہ سب تنقید ہوتی ہے، چھڑ دو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر۔ صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے، جس کی کنیت سے تمہیں چڑ ہو، ابو الحسین، ہاں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی، غدیر خم کی حدیث 6228 تک 6225 سے، اور اس کے بعد 6229 میں لکھا کہ بنو امیہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت۔ تو تنقید، گالی نہیں، اس سے بڑی بات لعنت بھیجتے تھے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو آل البیت کے اوپر لعنت کرواتے تھے، آمین۔ تم لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے جانثار خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل البیت کے ساتھ ہو علیہم السلام اجمعین، آمین۔ کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی پٹی دیوبندیوں کے تقی عثمانی نے اپنی کتاب ماموں کے دفاع میں لکھی، اس میں اس سے بھی یہ مس ہینڈلنگ کی، اس نے کہا نہیں وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے، سب تو تنقید بھی ہوتا ہے، او پڑھ مسلم بھی لعن اللہ ابو تراب لکھا ہے۔ یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دوسرے والا فتویٰ تو سخت ہے، میرا خیال ہے نرم والا ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، کتے کی موت مرے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ان 12 سالوں کے اندر، اور ایسی موت مرے کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں۔ تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے، اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے نا، یہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی 4 بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرین حدیث ہے۔ ناصبیت اور انکار حدیث یہ ایسے ہے، ناصبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کرے، یہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ موت ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں، ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا، اور غدیر خم کی 4 حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کوئی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے، لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں، کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے، باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا، یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا، اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے۔ پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کل تک تو نے عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا۔ اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹھک گئے۔ الحمدللہ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، ٹائم قیامت تک چاہے۔ ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔